الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک وتعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ حدیث قدسی میں خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن پاک کی مشغولی کی وجہ سے میرے ذکر اور مجھ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملے، میں اس کو تمام دعائیں مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں گا۔ اور قرآن پاک کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے خود اللہ رب العزت کی فضیلت ہے اس کی تمام مخلوقات کے اوپر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس میں کل 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ جس چیز سے آغاز و افتتاح ہو عربی زبان میں اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید کا آغاز اسی مبارک اور جامع سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے۔ گویا یہ قرآن مجید کا دیباچہ اور مقدمہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور خدا اور بندے کے رشتے کو واضح کیا گیا ہے کہ بندہ عابد ہے اور خدا معبود، بندہ حاجت مند ہے اور خدا حاجت روا، کائنات پرورش کی محتاج ہے اور خدا رب و پروردگار، انسان دین و دنیا کی ہر بلائی کے لیے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مکلف ہے، اور خدا دنیا و آخرت کی نعمت سے سرفراز کرنے والی ذات ہے۔ قرآن مجید کی تمام تعلیمات کا حاصل یہی ہے کہ بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیا جائے اور وہ ہدایت کو پالے۔ اس طرح گویا سورہ فاتحہ ایک اجمال ہے اور پورا قرآن مجید اس کی تفسیر۔ مختلف مناسبتوں سے سورہ فاتحہ کے اور بھی نام آئے ہیں۔ ام الکتاب اور 7 مثانی کا ذکر تو خود قرآن میں ہے۔ اس کے علاوہ کنز، وافیہ، الحمد، الصلاح اور کافیہ وغیرہ نام بھی آئے ہیں، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 نام ذکر کیے ہیں۔ سورہ فاتحہ پہلی مکمل سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مختلف روایتوں میں اس سورت کے مکہ میں نازل ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ حجر میں 7 مثانی کے نام سے سورہ فاتحہ عطا کیے جانے کا ذکر موجود ہے، اور سورہ حجر بالاتفاق مکی ہے۔ بعض روایتوں میں مدینہ میں اس سورت کے نازل ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اس لیے بعض حضرات کی رائے ہے کہ غالباً یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ میں اور دوسری دفعہ مدینہ میں۔ اگر یہ بات درست ہو تو یہ بھی اس سورت کے امتیازات اور فضائل میں سے ہے کہ 2 بار اس کو نازل کیے جانے کا اہتمام فرمایا گیا۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے پر قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مسجد سے باہر آنے لگے تو میں نے یاد دلایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ الحمدللہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت پر متعدد صحیح حدیثیں منقول ہے۔ احادیث کے علاوہ اس سورت کی فضیلت و عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے نماز کے ہر رکعت کا جز بنایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ چنانچہ امام اور تنہا نماز ادا کرنے والے کے لیے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ مقتدی کے لیے امام کی قرات کافی ہے، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مقتدی ہو اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے۔ من کان لہ امام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے۔
سوائے اس کے کہ نمازی امام کے پیچھے ہو، الا ان یکون وراء الامام۔ ابتدا میں صحابہ امام کے پیچھے بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، چنانچہ اسی سلسلے میں آیت سورہ اعراف کی نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نماز ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے جمہور امت کا نقطۂ نظر صحابہ کے عہد سے آج تک یہی رہا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور سری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تشریح۔ بسم اللہ میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہر جائز اور اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ کا معمول مبارک تھا۔ جن کاموں کو شروع کرنے کے لیے آپ علیہ السلام سے کوئی خاص دعا منقول ہے، اس موقع پر وہی دعا پڑھی جائے گی، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ و برکت اللہ، سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جن مواقع پر آپ علیہ السلام سے کوئی دعا منقول نہ ہو، ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ قرآن مجید کی 113 سورتوں یعنی سوائے سورہ توبہ کے تمام سورتوں میں آیا ہے، اور سورہ نمل میں جزء آیت کی حیثیت سے آیا ہے۔ اس لیے اس پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ قرآن مجید کا جز ہے۔ البتہ سورتوں کے درمیان جو بسم اللہ آیا ہے وہ بطور علامت اور امتیاز کے ہے، سورتوں کا جز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کا فصل بسم اللہ کے نازل ہونے سے جانتے تھے، اس لیے نماز میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا ہے، نہ کہ زور سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ حضرات اپنی قرات یعنی بلند آواز میں تلاوت الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے۔ رحمان اور رحیم دونوں کے معنی عربی زبان میں رحم کرنے والے کے ہیں۔ اہل علم کا خیال ہے کہ رحمان سے دنیا کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، اور رحیم سے آخرت کی رحمت کی طرف، اس لیے کہ عربی زبان میں رحمان کے وزن پر آنے والے الفاظ میں شدت اور عجلت کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے سکران بمعنی جو حالت نشہ میں ہو، غضبان بمعنی جو غصے کی حالت میں ہو۔ ظاہر ہے کہ غصہ اور نشہ نہایت شدید کیفیت کے ساتھ طاری ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر جلد ہی جاتا رہتا ہے۔ یہی حال دنیا میں اللہ کی رحمتوں کا ہے کہ یہ رحمت شدید ہے، مومن ہو یا کافر، فرما بردار ہو یا نافرمان، سب پر رحمت خداوندی کا سایہ موجود ہے، لیکن مرنے کے ساتھ ہی یہ رحمت کی چادر اٹھا لی جائے گی، اور ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ ہوگا۔ رحیم کے وزن پر جو الفاظ عربی میں آتے ہیں ان میں دوام اور پائیداری کی کیفیت پائی جاتی ہے، جیسے جمیل بمعنی خوبصورت، کریم بمعنی شریف وغیرہ۔ خوبصورتی اور شرافت عارضی وصف نہیں، مستقل اور پائیدار وصف ہے۔ آخرت میں جن لوگوں کو رحمت خداوندی حاصل ہو گئی وہ سدا کے خوش نصیب ہے، پھر کبھی محروم نہیں۔ اسی لیے رحیم سے آخرت کی نہ ختم ہونے والی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ تشریح۔ اگر مخلوق میں کوئی چیز قابل تعریف نظر آئے تو وہ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے اصل میں یہ بھی تعریف اللہ ہی کی ہے۔ یوں تو ہر مذہب میں خدا کی تعریف کرنا سکھایا گیا ہے، لیکن چونکہ پیغمبر اسلام کا نامی ہی احمد تھا، جس کے معنی خوب تعریف کرنے والے کے ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے زندگی کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کے حمد کو جوڑ دیا ہے۔ کھا کر فارغ ہو تو اللہ کی حمد، سو کر اٹھے تو اللہ کی حمد، استنجا سے فراغت ہو تو اللہ کی حمد، چھینک آئے تو اللہ کی حمد،
یہاں تک کہ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور مزاج پرسی کی جائے تب بھی کہا جائے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرتا ہو۔ آپ علیہ السلام نے جس طرح مومن کی زبان کو حمد الہی سے تر کیا ہے، اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ رب العالمین، عالمین تمام جہانوں میں زمین، چاند، سورج، آسمان وغیرہ بھی داخل ہے، اور مختلف مخلوقات، فرشتے، جن، انسان اور حیوانات وغیرہ بھی۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ اور مرحلہ بمرحلہ کسی چیز کی پرورش اور دیکھ ریکھ کرے۔ اللہ کو رب العالمین کہہ کر اس طرف اشارہ ہے کہ تمام عالم ہر لمحہ خدا کی ربوبیت کا محتاج ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو، اب از خود پورا نظام کائنات چل رہا ہو اور کائنات خدا کی محتاج نہ رہی ہو، جیسا کہ بعض فلاسفہ اور ملحدین کا نقطۂ نظر تھا۔ اسی غلط خیال کی تردید کے لیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے شان ربوبیت کا بار بار ذکر کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک ہے۔ تشریح: مالک وہ ہے جو اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار رکھتا ہو۔ آپ پتھر کے مالک ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ اس کو مسجد کے ممبر میں لگائے یا بیت الخلاء کے فرش میں۔ قیامت کے دن کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل مختار ہے، جس کا قصور چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے۔ اسلام سے پہلے بعض مذاہب کے ماننے والوں کا خیال تھا کہ گنہگاروں کو گناہ کی سزا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، وہ گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کے عقیدہ کفارے کی بنیاد یہی ہے کہ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ انسانیت کے گناہ کو معاف کرنا چاہتے تھے، مگر ایسا کرنا اس کے لیے روا نہیں تھا، اس لیے نعوذ باللہ مجبور ہو کر اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں قربانی کے لیے بھیجا تاکہ وہ انسانیت کے گناہ کا کفارہ بن سکے۔ قرآن مجید نے اسی کی تردید کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت اور بدلے کے دن کا مکمل مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تشریح: عبادت میں وہ تمام باتیں داخل ہے جو بندگی کا حصہ ہے، یعنی نماز، سجدہ، قربانی، قسم، نظر، کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جائز ہے، اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردہ کے لیے جائز نہیں، اور دعا صرف اللہ ہی سے کی جائے گی۔ اللہ کے ماں سوا سے استمداد اور استعانت حرام ہے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہمیں درست راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تشریح: کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ خود قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ وہ 4 ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گویا ان کی راہ پر چلنا اور ان کی پیروی کرنا دین میں مطلوب ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں آباء و اجداد کے اتباع سے منع کیا ہے، اس سے وہ آباء و اجداد مراد ہے جو حق راستے سے ہٹے ہوئے تھے۔ جو لوگ راہ حق پر ثابت قدم تھے، ان کی راہ پر قائم رہنے کی تو دعا کرائی گئی ہے۔ اسی سے ائمہ مجتہدین کی تقلید کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ صالحین میں تھے۔ انسان کی گمراہی کا ہمیشہ 2 میں سے ایک سبب ہوتا ہے۔ نمبر 1، حق اور سچائی کی تلاش میں کوتاہی اور اس کی وجہ سے نادانستہ گمراہی کا ارتکاب، ضالین سے یہ لوگ مراد ہے۔ نمبر 2، سچائی کو جاننے کے باوجود اس کا انکار، ایسے لوگ غضب شدید کے مستحق ہوتے ہیں۔
یہ مغضوب علیہم ہے۔ قرآن مجید نے ان دونوں گروہوں کی غلطی سے بچانے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم کا مصداق یہود اور ضالین سے مراد عیسائی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ مغضوب گروہوں اور قوموں میں ایک یہود اور گمراہوں اور ضالین میں ایک عیسائی ہے، نہ یہ کہ صرف یہی قومیں اس سے مراد ہے۔ اور ایسا آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں نے نبی برحق حضرت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں افراد سے کام لیا اور ان کو رسول اللہ سے ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا بنا دیا، اس لیے وہ گمراہ ہوئے اور ضالین کے زمرے میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ تفریق کی، ان کی ایذا رسانی اور اہانت کے در پہ ہوئے، اس لیے بار بار اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ گویا امت کو دونوں باتوں سے منع فرمایا گیا، اس سے بھی کہ اللہ کے نیک بندوں کے معاملے میں افراط اور مبالغہ سے کام لیا جائے کہ یہی گمراہی کا پیش خیمہ ہے، اور اس سے بھی منع کیا گیا کہ ان کے بارے میں اہانت و تحقیر کا رویہ اختیار کیا جائے کہ یہ خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا مسنون ہے۔ اس کے معنی ہے اے رب قبول فرما لیجئے۔ ابو میسرہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو سورہ فاتحہ پڑھائی۔ جب وَلَضَّالِّينَ پر پہنچے تو کہا کہ آپ آمین کہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے آمین کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے باہر بھی آمین کہنا مسنون ہے۔ نماز میں امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں گے۔ حدیث میں آمین کا زور سے کہنا بھی منقول ہے اور آہستہ کہنا بھی، اس لیے دونوں طرح آمین کہنا درست ہے، البتہ آہستہ کہنا افضل ہے کیونکہ آمین بالاتفاق دعا ہے اور قرآن مجید نے دعا کا ادب یہی بتایا ہے کہ آہستہ کی جائے۔ وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً صدق اللہ العظیم۔